آئی ہوئے، توبہ کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت گزاری کی، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کیا، مسجدیں بنوائیں۔ کئی سال کے بعد جب حضرت شیخ محقق محدث دہلوی پھر سے قبرستان پہنچے تو اسی قبر کا جائزہ لیا اور ان سے بات کی تو اللہ کا فضل قبر کے اندر نظر آیا۔ آج قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا بہت بہت شکر، آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے میرے بیٹے کو توبہ کی جو ہے تلقین کی اور آپ کی وجہ سے میرا بیٹا نیک بن گیا۔ آج وہ میرے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، میرے نام سے صدقہ خیرات کرتا ہے، میرے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ کا فضل ہو گیا، میری قبر آج جنت کا نمونہ بن گئی، سبحان اللہ۔ لوگوں، موت پر حق ہے، سب کو آنی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ڈھونڈ ہی نکالے گی چاہے تم کتنے بڑے بڑے محلات میں چھپ جاؤ۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو تم جب تک مت مرنا جب تک کامل مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آپ کہو کہ حضرت مرنے کی جلدی کس کو ہے؟ پتہ کسے ہے کہ کب مرنا ہے؟ پھر آج ہی سے پکی توبہ کی جائے۔ پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کہاں پر ہمیں موت آ جائے۔ یوں تو ہماری آنکھوں میں روزانہ موت کی چھوٹی بہن نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے پر بھی ہمارے جوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا۔ اگر چھوٹی بہن سے ملنے بڑی بہن آ گئی تو تم کیا کر لو گے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کا یہاں تک اعلان ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت نہ ایک لمحہ ادھر آتی ہے نہ ایک لمحہ ادھر آتی ہے، اس کا ٹائم متعین ہے، اپنے وقت پر آ کر کے رہے گی۔ کہنے والوں نے کہا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، اور کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ہر طرح سجایا اس گھر کو، جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ حد تو جب ہوئی جب یہاں تک کہہ ڈالا گیا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ لوگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، جینے کو کوئی 100 سال جی جائے پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ ہر روز کو آخری دن سمجھیں، ہر رات کو آخری رات سمجھیں۔ ہر روز سورج پورب سے نکل کر پچھم میں غروب ہوتا ہے، ہماری زندگی کا ایک دن کم کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے پھوپا حاجی جی سے معلوم کروں کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی تو کہیں گے کہ 60 کے قریب ہو گئی ہے، تو میں کہوں گا حاجی جی 60 کی تو ہو گئی ہے، اس بات پر خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غم اس بات کا کرنا چاہیے کہ اگر آپ 60 70 80 سال جو جینے والے تھے 60 سال جی چکے ہیں، چاہیے جب موت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازے سب کے اٹھنے ہیں، ہمارے بھی اٹھنے ہیں، آپ کے بھی اٹھنے ہیں، لیکن کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ جنازہ جب راستوں سے گزرے، گلیوں سے گزرے تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کعبے کے حاجی کا جنازہ جا رہا ہے، دین کے غازی کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن کے حافظ کا جنازہ جا رہا ہے۔ لوگوں، میں تو یہ کہتا ہوں موت ایسی ہو جس پر زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، بہت بڑا بے نمازی تھا، بہت بڑا چور تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا گالی گلوچ کرنے والا تھا، بہت بڑا شرابی تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں اپنے ظاہر کو سنبھال لو، باطن کو میرا مولا سنبھال لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز دوسرے نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فجر پڑھ لو، ظہر تک فرشتے ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ ظہر پڑھو عصر تک، عصر پڑھو مغرب تک، مغرب پڑھو عشاء تک، عشاء پڑھ کے اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ زندگی خود ہی عبادت ہے، تمہیں ہوش کہاں؟ ایسی عبادتیں اللہ کی کرتے چلو، انشاءاللہ رب العالمین دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور جب ایسا ایمان کامل ساتھ ہوگا
رمضان کے روزے بھی نامہ اعمال میں ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، نمازوں کی پابندیاں بھی ہوں گی، تو اس وقت تمہارا ایمان یہ کہتا ہوا بھی نظر آئے گا، اے موت آجا، جہاں آنا چاہے آجا، ہم ویلکم کرتے ہیں، جنگل میں آنا چاہے آجا، نمازیں ہمارے پاس ہیں، رسول اللہ کی محبت سینے میں ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے سینے میں ہے، مدینے میں آ جائے تو سبحان اللہ، مسجد میں آ جائے تو سبحان اللہ، موت جب ایسی ہوگی قسم خدا کی، قبر کے اندر تو جانا ہے، قبر کے اندر وہ عزیز جو خون اور پسینے کی کمائی کھانے والے بیٹے تھے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے والے بھائی تھے، پوتے تھے، رشتہ دار تھے، چھوڑ کر کے آ گئے، پٹنا ہے، لیکن ایمان سلامتی کے ساتھ لے گئے تو نماز سرہانے سے آئے گی، روزے پیروں کی جانب سے آئیں گے، صدقہ ہاتھوں کی جانب سے آئے گا، اور قبر کو نور سے منور کرے گا، عذاب سے محفوظ کر دے گا، سبحان اللہ۔ شاعر اسلام کہتے ہیں، مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سروالیو تم کچھ نہیں کہہ رہا ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، اللہ سب کے نصیب میں یہ سفر عطا فرمائے، لیکن غریبی دامنگیر رہی نہ جا سکے، لیکن نبی قبر میں جب جلوہ دکھائیں گے تو کیا ہوگا، محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا۔ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے مومنوں کے لیے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے فضل سے ہمارے سننے سنانے پر جو شان ثواب عطا فرمائے، یہ ثواب مرحوم حجن کی روح کو عطا فرمائے، اور ہم تمام کے والدین کے ارواح کو بھی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔